بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ہے، کرم والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیرون مکہ دعوت اسلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں دعوت اسلام۔ قرآن پاک کی آیت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 5 سے 6۔ کبھی آپ نے سوچا اگر کوئی آپ پر پتھر برسائے، آپ کو تکلیف دے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ غصہ، بدلہ، ناراضگی یا صبر یا اور درگزر؟ آج آپ ایک ایسا واقعہ سننے والے ہیں جو صرف ایک کہانی نہیں بلکہ صبر، استقامت اور اللہ پر یقین کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ کہانی ہے اس ہستی کی جو دنیا میں سب سے زیادہ رحمت والے، سب سے زیادہ محبت والے تھے، مگر پھر بھی لوگوں نے انہیں ستایا اور ان پر ظلم کیا۔ یہ ہے طائف کا سفر، ایک ایسا سفر جو درد، آزمائشیں اور قربانی سے بھرا ہوا ہے، مگر اس میں وہ روشنی ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو منور کر سکتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حق کا پیغام پہنچا رہے تھے تو کفار مکہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبایا جائے۔ جب حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امید کے ساتھ طائف کا رخ کیا، مگر جو کچھ وہاں ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے طائف کا سفر کیوں کیا گیا، اہل طائف نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا ظلم کیا۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیران کن جواب کیا تھا، اور اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہم اجلنا من صابرین، ترجمہ اے اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل کر فرما، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ اور ہماری خطائیں معاف فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو آئیے اس ایمان افروز واقعے کو جانتے ہیں اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر، محبت اور درگزر سے سیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا بیان۔ سوال 10 نبوت اول و آخر مئی یا اول و آخر جون 619 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے، اور جن کے نام یہ تھے عبد، عقیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمرو بن امیہ ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ کر رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال پس پردہ ہی رکھنا، اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کی ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے مباشروں کو شہ دے دی۔ مولانا نجیب آبادی نے تاریخ اسلام میں اس کی صراحت کی ہے اور یہی میرے نزدیک بھی راجہ ہے۔ یہ اردو کے اس محاورے سے ملتا جلتا ہے کہ اگر تم پیغمبر ہو تو اللہ مجھے غارت کرے۔ مقصود اس یقین کے اظہار کیا ہے کہ تمہارے پیغمبر ہونا ناممکن ہے، جیسے کعبے کے پردے پر پردہ درازی کرنا ناممکن ہے، یعنی کعبے کے پردے کو پھاڑنا ناممکن ہے۔
چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی دونوں جانب لائن لگی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے۔ یعنی جوتے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے، جیسے پانی سے انسان دھوتا ہے، اس طرح خون سے بھر گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ڈال باندھ کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی تھی، زخم آئے تھے۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ اور شریبہ اپنا ربیہ کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ قائد سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھے۔ جب آپ صلی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے لگا کر انگور کی پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی، جو دعائے مستغفرین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دل فگار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن اور علم اور غم اور افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار الہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تم کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنگی سے پیش ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوگی اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطا مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور آور طاقت نہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ربیہ نے اس حالت ظاہر میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ و پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، جی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر اور کوئی اور نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو عداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش تھا۔ قرن منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو اور کے دن سے زیادہ غمگین رہا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس میں گھاٹی کے دن دو چار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد علیل بن عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و علم سے نڈال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے کزن سالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا، ایسی قوم پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ 7 آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلہ میں جا فروکش ہوئے۔ یہاں دو جگہیں قیام کے لائق ہیں، ایک اسیل الکبیر اور دوسری زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی مال سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا۔ وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے۔ اس موقع پر صحیح بخاری میں لفظ اخشبین استعمال کیا گیا ہے جو مکہ کے 2 مشہور پہاڑوں ابو قبیس اور کیکان پر بولا جاتا ہے۔ یہ دونوں پہاڑوں و ترتیب حرم کے جنوب و شمال میں آمنے سامنے واقع ہیں۔ اس وقت مکے کی عام آبادی انہی 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھی۔ ایک سورۃ الاحقاف اور دوسرے سورۃ جن میں سورۃ احقاف کی آیت یہ ہے۔ ترجمہ، آیت نمبر 31، 29، 28 اور جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنے تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورۃ جن کی آیات یہ ہیں۔ آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ 15ویں آیت تک یہ آیات جو اس واقعے کے بیان میں نازل ہوئی، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جن آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف ہو سکے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں
کہ یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی، جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی، جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی، ان کے بیچ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ہے، ترجمہ: جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے، وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ایک اور آیت: وَإِنَّا ظَنَنَا، ترجمہ: ہماری سمجھ میں آ گیا کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طرف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم مصمم فرمایا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے۔ اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر کوئی غرہ کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاعہ کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا، تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کے اندر آ جائے۔ آپ محمد مصطفیٰ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد مصطفیٰ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو، اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ میں نے پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ رسول اللہ محمد مصطفیٰ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی تو بہت قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا، یعنی ان سب غلاموں کو آزاد کر دیتا جو رہائی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سفر طائف کی واقعے کی تفصیلات اکثر کتابوں میں آیا ہے، جیسے کہ ابن شام مختصر السیرت الشیخ عبداللہ اور تاریخ اسلام نجب آبادی۔ بہت ساری اسلامی کتابوں ان تاریخ
طائف کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا گیا تھا۔ جب طائف کے لوگوں نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے زخمی کر دیا، جب قدموں سے خون بہہ کر نالین مبارک سے چپک گیا، جب درد کی شدت ناقابل برداشت ہو گئی، تب بھی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی، بلکہ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور وہ تاریخی دعا کی جو آج بھی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی دعا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کے سامنے بے بسی کی فریاد کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو کمزوریوں کا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بس تیری رحمت درکار ہے۔ یہی وہ دعا تھی جس کے بعد اللہ کی مدد نازل ہوئی۔ طائف کے وحشی لوگوں کے ظلم کے بعد اللہ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع غلام عطا کیے۔ انہیں مدینے میں انصار کی محبت ملی، اور وہی اسلام جو کبھی مکہ اور طائف میں دبایا جا رہا تھا، چند سال بعد پوری دنیا میں پھیل گیا۔ تو سوال یہ ہے، اگر آج بھی ہمیں مشکلات آئیں، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں، ہمیں تکلیف دیں، تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ہم بھی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صبر اور درگزر سے کام لیں گے، یا غصے اور انتقام کا راستہ اپنائیں گے؟ یاد رکھیے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر آزمائش کے بعد اللہ کی مدد ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ مشکلات اللہ کی طرف سے امتحان ہوتی ہیں۔ صبر اور دعا سب سے طاقتور ہتھیار ہیں۔ درگزر اور معافی کا رویہ اپنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگ اس ایمان افروز واقعے سے سبق سیکھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور اگلی ویڈیو میں ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم محمد مصطفیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاری رکھیں اللہ کی رحمت کی تلاش جاری رکھیں۔